اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بیان کی جو صورت ہے صورت العصر ہے، تو ایک بار ہم صورت پڑھ دیتے ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو تھوڑا سا انٹروڈکشن ہم نے بنایا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں اور دین میں داخل ہو گئے ہیں کلمہ پڑھ کے چاہے جیسے بھی، تو کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فرض کر رکھی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پہ اپنے احکام کی پابندی اور اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو ضروری قرار دیا ہے، جو ایک بیس ہے، گائیڈ لائن ہے مسلمان کے لیے کہ اگر آپ مسلمان ہیں، آپ نے کلمہ پڑھا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اتباع ضروری ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ سورہ نساء آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانو۔ سورہ الحشر اور سورہ احزاب میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور رسول جو تمہیں حکم دے دے اسے لے لو، اور جس چیز سے وہ منع کر دیں اس سے رک جاؤ، بے شک تمہارے لیے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول نے وہ چیز کر کے بھی دکھا دی ایز اے انسان، تو اس میں ایک اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ سورہ عمران میں آگے اور آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، آپ کہہ دیں اگر تم اللہ کو محبوب رکھنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اس وقت اللہ تمہیں محبوب رکھے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم والا ہے۔ بخاری فرمان نبی 52 کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ گواہی دینا نمبر 1 کہ اللہ کے سوا کوئی معبودی حقیقی نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2 نماز قائم کرو 5 وقت کی نماز، اور زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ مال کو پاک کرتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اتنی استطاعت دی ہے تو حج کریں۔ اور نمبر 5 رمضان المبارک کے روزے رکھیں۔ رمضان مبارک کے روزے رکھنے سے تقوی پیدا ہوتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو بندہ اپنے لیے نہیں خالص اللہ کے لیے کرتا ہے۔ آج میرا بیان کا ٹاپک سورہ العصر ہے، جو کہ بہت زیادہ اہم سورت ہے قرآن کی۔ دیکھنے میں تو چھوٹی سی ہے، 4 لائن کی لگتی ہے، کوئی بھی تھوڑا بہت علم رکھتا ہے تو سمجھ جائے گا 4 لائنوں کا مطلب کیا ہے، لیکن جب ہم نے اس کو کرنا شروع کیا تو ہم اس میں اندر جاتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے سورت بہت اہم ہے قرآن کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے اگر اس کا 50% بھی ہمارے آپ کے سمجھ میں آ جائے یا عمل میں آ جائے تو دین پہ چلنا، کامیاب ہونا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ ایک ایسی صورت ہے جو اپنے آپ میں بہت بڑا میسج لیے ہوئے ہے۔ پورے قرآن کا اگر ایک شارٹ فارم میں یا مقصد یا کوئی میسج اگر دیکھیں تو یوں سمجھ لیے کہ یہ صورت ایک گائیڈ لائن ہے زندگی کو جینے کے لیے اور آخرت سنوارنے کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ رحمان میں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ نے قرآن کی تعلیم دی، تخلیق کری انسان کی بہترین، اور اس کو پیدا کیا، اور اس نے انسان کو بولنا سکھایا، یعنی انسان کو عقل دی، سوچنے سمجھنے کی طاقت دی۔ اگر ہم غور کریں تو یہ صورت پورے عالم کے مسلمانوں کی ہدایت کے لیے کافی ہے اگر اللہ چاہے تو۔ سورہ العصر کو اگر ایکسپلین کیا جائے صحیح سے اور ڈیپلی تو جو عقل رکھتے ہیں، ایمان والے متقی ہیں، ان کے لیے ہدایت کے لیے کافی ہوگی۔ جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ اللہ کی کتاب ہے، ہدایت دینے والی ہے، اس میں ذرا شک اور شبہ کی گنجائش نہیں، یہ ہدایت دینے والی ہے خدا سے ڈرنے والوں کو۔ یہ تو تھوڑا سا انٹرو ہو گیا۔ اب سورت پہ آتے ہیں، والعصر یعنی قسم ہے زمانے کی۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو سارے جہاں کا مالک ہے، تواب الرحیم ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، رحمان الرحیم ہے، زندگی دینے والا، موت دینے والا، رزق دینے والا، الملک القدوس ہے، جبار ہے یعنی سب سے زبردست ہے، وہ بنا قسم کھائے بھی اگر یہ بات کہتا تو نعوذ باللہ شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ مگر
یہاں پہ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، یعنی بہت سالڈ بات ہے، یعنی تاکید ہے، والعصر، یہاں پہ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں والعصر، جیسا کہ اور بھی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسم کھائی ہے، تو تھوڑا سا ہم اس میں بتا دیتے ہیں، جیسا کہ والعادیات ضبحن والتین والزیتون والضحی واللیل واللیل اذا یغشا والشمس وضحاها والفجر ولیال، تو والعصر کہ قسم ہے زمانے کی، مطلب بہت ہی تاخیر کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہی جا رہی ہے، ان الانسان لفی خسر، انسانیت بہت بڑے خسارے میں ہے۔ یہاں دیکھنے اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کون سے خسارے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ جو ایک پرابلم میں انسان ہے وہ معمولی پرابلم نہیں، معمولی خسارہ نہیں ہے، ہمارے آپ کا لاکھ 2 لاکھ جان کا نہیں ہے، مال کا نہیں ہے، زمین جائیداد دکان گھر نوکری جانے کا بھی نہیں ہے، عام خسارہ بالکل نہیں ہے، یہ آخرت خراب کر دینے والا خسارہ ہے۔ ایک اگر چھوٹا سا گناہ، جیسے مان لیے کوئی حق تلفی کی ہو، یا کوئی عمل کرنا تھا نہیں کیا، یا جو نہیں کرنا تھا وہ ساری عمر کرتے رہے، یہ گناہ بھی انسان کو دوزخ لے جانے کے لیے کافی ہے، یہ وہ خسارہ ہے۔ اور والدین کی نافرمانی بھی ہم کو آپ کو خسارے میں ڈال سکتی ہے، جو کہ آخرت کی ناکامی کا سبب بن سکتی ہے۔ سب انسان بہت بڑی آزمائش میں ہے، اگر دیکھا جائے تو ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، جیسا کہ ابھی آصف بھائی کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ رمضان میں ہمارے عمل ایسے تھے اور بعد میں ایسے ہو گئے، تو بات صحیح کہی ہے کہ داڑھی لمبی رکھ لیا، ٹوپی پہنے ہیں، چپنوں سے اونچا پاجامہ ہے اور سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اللہ کی پکڑ بہت بہت سخت ہے، دنیا میں تو جو چاہے کر لیں، ادھر قبر میں گئے سوال جواب شروع، اور اگر وہاں اٹک گئے تو سمجھ لیے خسارے میں پڑ گئے۔ انسان کے لیے آگے پرابلم ہی پرابلمس ہیں، اگر جو اللہ اللہ جل جلالہ، اللہ جو قہار ہے، یعنی ہر چیز پہ غلبہ رکھنے والا ہے، وہ کسی کو چھوڑے گا نہیں بنا حساب کتاب کی، یہ سمجھ لیے۔ یہ ہم بہت کانفیڈنس سے کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ہمیں اپنے ہی اوپر ہی بات لگ رہی ہے، بہت ہی خطرناک یہ آیت ہے، یہ 4 لائن کی، اس کو ہم نے کرنے کی کوشش کری ہے۔ انسان اتنے بڑے خسارے میں ہے کہ جب اعمال کے دفتر کھولے جائیں گے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین ہلائی جائے گی، جب زمین اپنا بوجھ ہلکا کر دے گی، انسان کہے گا زمین کو کیا ہوا؟ اس دن زمین اپنا حال بیان کرے گی اللہ کے حکم سے۔ اس روز گروہ در گروہ واپس آئیں گے تاکہ اپنا اعمال کو دیکھ لیں، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کری ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ انسان اتنے بڑے خسارے میں، پرابلم میں ہے کہ جب تک ایک ایک بون، ایک ایک منٹ کا حساب نہ دے دے، اس کے قدم ہل نہیں سکیں گے وہاں سے۔ قبر سے ہی یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا، جو کہ پہلی منزل ہے۔ بہت بڑا حساب کتاب دینا ہے دنیا میں جو کیا، جیسا کہ قبر میں جو سوالات ہوں گے، جوانی کی کہاں لگائی، جوانی اپنی، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، علم کا کیا کیا۔ دنیا میں تو پی ایچ ڈی پڑھائی کر لی بہت، لیکن قرآن آج تک نہیں پڑھ پائے پورا معنی کے ساتھ، پڑھ پائے کہ نہیں پڑھ پائے؟ جس نے پڑھ لیا بہت اچھی بات ہے۔ بہت بڑا خسارہ ہے انسان کے لیے، اللہ پکڑ لے گا، یہ سمجھ لیجئے۔ یہ میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں، اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں، ایک جنرل بات میں کہہ رہا ہوں۔ کسی بھی بات پہ اللہ تعالیٰ پکڑ سکتا ہے، کوئی بھی گناہ پہ۔ اللہ تعالیٰ نے آگے چھوٹی سی صورت اور ہے، ارایت الذی میں بھی یہی کہا ہے کہ ارایت الذی، وہ شخص جو روز جزا کا انکار کرتا ہے، یتیم کو دھکے دیتا ہے، تو ایسے نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں، دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، روزمرہ کی چیزیں مانگنے پر بھی استعمال کے لیے نہیں دیتے ہیں۔ اور آگے سورہ مزمل کی آیت نمبر 17 میں بھی ہے کہ یہ وہ خسارہ ہے، سمجھ لیے، جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، ہزاروں سال کا انتظار ہے، ہزاروں سال کھڑے رہیں گے حساب کتاب کے لیے۔ وہ خسارہ جس دن سورج سر پہ ہوگا، آنکھیں چندیا جائیں اور چاند گہنا جائے گا، اور سورج چاند جمع کر دیے جائیں گے۔ اس دن انسان کہے گا کہاں ہے کوئی بھاگنے کی جگہ؟ کہیں نہیں۔ وہ خسارہ جس دن پہاڑ کے برابر نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، کہ ہم تو بہت دنیا میں بہت کرتے تھے، سوچ رہے ہیں کہ بہت ہم اللہ تعالیٰ کے پاس نیکیوں کے بھنڈار لگا رہے ہیں، لیکن وہاں پہاڑ برابر نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ یہ وہ اس خسارے کی بات ہو رہی ہے، وہ خسارہ کہ جب ایک عورت اپنے ساتھ اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے شوہر کو جہنم میں لے جائے گی، جب ساری نیکیاں منہ پہ دے ماری جائیں گی، اگر ابھی بھی آنکھ نہیں کھلی اور فرقہ پرستی کو نہیں چھوڑا،
باپ داداؤں کے دین کو نہیں چھوڑا، بدعتوں میں لگے رہے اور صراط المستقیم پر نہیں آئے، تو ہم سب بہت بڑے خسارے میں ہیں۔ اب جیسے کہ ہم لوگ جماعت میں جاتے تھے، شروع میں گاؤں دیہات جماعت جاتی تھی، وہاں بہت سے ایسے لوگ تھے جن کو نہیں پتا ہوتا تھا دین کے بارے میں، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ان پڑھ ہیں۔ تو گاؤں دیہات کے ان پڑھ آدمی جن کے پاس سے سمجھ لیے علم کم ہے یا دین نہیں پہنچا صحیح سے اور عقل بھی کم ہے، تو اللہ ان کا حساب اسی لیول پہ کرے گا۔ مگر ہم اور آپ جماعت میں ہیں، ہم نے بیعت کی ہے، مگر جماعت میں ہونے کے باوجود، بیعت کرنے کے باوجود بھی اگر کامیاب نہیں ہو پائے، تو اللہ جو حسیب ہے، حساب لینے والا ہے، بے نیاز ہے، حاکم ہے، تو ہمیں کون بچائے گا اس کے عذاب سے؟ ابھی جیسے کہ امیر صاحب نے کہا کہ جماعت میں ہونے کے باوجود ہم لوگ کے یہ حالات ہیں، تو پھر تو بھائی اللہ ہی بچائے۔ اب آگے کی آیت کی لائن ہے الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لائے۔ ایمان بہت ضروری ہے، صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے۔ بخاری کی حدیث ہے 9، 10، 13، 16 اور 29، جس میں ایمان کی نشانیات، مٹھاس اور علامت بیان کی گئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ایمان کی 60 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک اہم شاخ ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اور مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اللہ نے منع کیا ہو۔ یعنی اگر اللہ نے کسی چیز سے منع کیا ہے لیکن آپ اس کو چھوڑ دیں تو وہ مہاجر ہے، اور اگر آپ کو پتا ہے یا شیور نہیں ہے، ڈاؤٹ میں ہے کہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، تب بھی آپ اللہ کے لیے چھوڑ رہے ہیں، تو آج تو اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ میری آواز آ رہی ہے؟ ہلو، جی ماموں میری آ رہی آواز ہے، آ رہی ہے؟ جی ماموں آ رہی ہے۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو اس نے وہ مہاجر ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے اللہ کی جس نے اللہ سے منع کیا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی مٹھاس اسی کو نصیب ہوگی جس میں 3 باتیں ہوں گی، ایک یہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت، دوسری یہ کہ صرف اللہ کے لیے کسی سے دوستی رکھے، تیسری یہ کہ دوبارہ کافر بننا اسے ایسا ہی ناگوار ہو جیسا کہ آگ میں جھونکے جانا۔ ایمان کی پہچان یہ بھی ہے کہ اگر 2 گروہ آپس میں جھگڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے جب 2 مسلمان اپنی تلواریں لے کر آپس میں لڑ پڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ میں نے عرض کیا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قاتل تو ضرور جہنمی ہے لیکن مقتول کیوں جہنمی ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس کی خواہش بھی دوسرے ساتھی کو قتل کرنے کی تھی۔ ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے 5 وقت کی نماز ضروری ہے جو کہ مینڈیٹری ہے۔ نیند چھوڑ کے اٹھنا ضروری ہے، فجر میں خاص کر کے نیند چھوڑ کے اٹھنا ہے، ورنہ جو ہے بخاری کی 1144 حدیث ہے جس میں شیطان کان میں پیشاب کر دینے والی بات کہی گئی ہے کہ اگر سوتے رہ گئے تو شیطان کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ وضو کرنا ہے، وضو کرو جس سے ایمان تازہ ہو، اور کھڑے ہو جاؤ اپنے مالک کے سامنے جس نے تمہیں اور تمہارے ماں باپ کو پیدا کیا۔ اللہ سے اپنا عہد تازہ کرو، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایمان کا تقاضا یہ کہتا ہے کہ مومن تو صرف وہ ہے جو ایمان لائے اور ہر لیول پہ ایمان رکھے اللہ پہ، پھر شک میں ہرگز نہ پڑے۔ اور آگے اگر آج دنیا میں مار پڑ رہی ہے مسلمانوں کو اور ہر طرف سے ذلیل کیے جا رہے ہیں تو ہرگز ایمان نہیں ہے، ہرگز ایمان نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ مومن ہوگے تو سربلند رہو گے، مگر آج مسلمانوں کا جو حال ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کس لیول کا ہے ہمارا۔ ہمیں تو بس ماں باپ سے اور مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، اس سے ہمیں عقائد مل گئے ہیں، اسلام کے لیے کوئی قیمت ہم نے نہیں دی ہے، نہ ہی کوئی تکلیف جھیل کر مسلمان ہوئے ہیں، نہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ ایمان اگر ہوتا تو سورج کی طرح روشن ہوتا ہے، اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے بندہ، عمل نکھرتا ہے اس کا، اتباع رسول اور اطاعت رب ہے ایمان۔
آخرت کا معاملہ ایمان پہ ہے، ورنہ آخرت میں سب زیرو انڈا ہو جائے گا، زیرو زیرو اگر ایمان نہیں ہے۔ دنیا میں چاہے جتنے بڑے ہیرو بنے گھوم رہے، آخرت میں زیرو ہو جائیں گے اگر ایمان نہیں ہے۔ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ داخل ہو جاؤ اسلام میں، پورے کے پورے، آدھے ادھورے نہیں۔ اور اصل کامیابی ایمان سے ہے، تواسب الحق سے ہے، تواسب الصبر سے ہے، دنیا کی چیزوں سے نہیں۔ گھر، مکان، گاڑی، دولت، سب پہ صبر کر کے اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ایمان ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ قبر عذاب ہے، دوزخ بھی ہے، مگر یقین نہیں ہے۔ کیوں نہیں یقین ہے؟ کیونکہ یقین تو تب ہوگا جب کچھ چیز ہمیں سامنے دکھے گی یا اس سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچے گی، یعنی جیسے کہ یقین اس آگ پہ ہے کہ ہمیں جلا دے گی اگر ہم نے اس میں ہاتھ ڈالا، اور اللہ کی ذات پہ ایسا یقین ایمان ہونا چاہیے جیسا کہ آگ پہ ہے۔ آگے کی سورت کی لائن ہے وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ، مگر وہ جو نیک عمل کرتے رہے۔ نیک عمل تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، ویسے تو بیسٹ ہے کہ سب سے اچھا کہ رسول اللہ اور صحابہ کی کو فالو کیا جائے۔ تو نیک عمل میں ہمارے کچھ بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ اگر بچے سے شروع کیا جائے، اگر وہ بچہ ہے تو اپنے والدین کا کہنا مانے، فرما بردار بنے، یہ بھی نیکی ہے بہت بڑی۔ اور اپنے بھائی کا خیال رکھے، سکھ دکھ میں ساتھ دے، کیونکہ ایمان والا آپس میں بھائی بھائی ہے۔ نماز پڑھے پانچوں وقت کی اور سنت طریقے سے پڑھے۔ روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اگر جو ہے کر لے گا تو یہ بھی بہت ضروری ہے، نیکی کا درجہ ہے، جو فرض بھی ہے روزہ اور حج اور زکوٰۃ۔ اور پڑوسی اور رشتہ داروں کا خیال رکھے، یہ بہت اہم ہے۔ آپ بہت اچھے ہیں، پڑوسی آپ کا اگر آپ سے ناخوش ہے یا رشتہ دار آپ نے توڑ رکھی ہے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ بچوں کو صحیح دین کی تربیت اور صدقہ جاریہ چیزیں ہیں جو کہ ہم کر سکتے ہیں اس کے لیے، نیکی کے لیے۔ اور سب سے ایک اہم بات ہے جو کہ بہت بار ڈسکس ہوتی ہے، آصف بھائی بھی کہتے ہیں سب کے لیے، کہ دیوس نہ بنے۔ پہلے تو دیوس کا میننگ ہی نہیں پتا تھا۔ دیوس وہ ہوتا ہے جو اپنے بیوی، اپنی ماں، اپنی بہن کو پردے کے لیے نہیں کہتا ہے۔ دیوس بنا گھوما کرتا ہے، وہ ایسے ہی گھوم رہی بے پردگی سے۔ اور صحیح ترغیب 2071 کی حدیث ہے کہ جنت میں نہیں جائے گا دیوس۔ اذان دیں، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جہاد کریں، میت کو غسل دیں، دفنائیں، قرآن پڑھیں اور پڑھائیں، اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں، رسول اللہ کی اتباع کریں۔ آگے ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق یعنی حق سب سے اہم، بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اس میں بھی سب سے پہلے اس میں اور امپورٹنٹ بات یہ آ رہی ہے، عمل بالمعروف نہیں عن المنکر۔ حق پہ ڈٹے رہنا ہی ایمان والے اور مومن کی پہچان ہے۔ عمل بالمعروف نہیں عن المنکر تو کرتے ہی رہنا ہے، ورنہ رائے برابر ایمان بھی نہیں ہے وہ۔ اور ایمان والا صرف حق کی بات کرے گا، چاہے جس کنڈیشن میں ہو، چاہے جو سچویشن ہو، وہی ہے رائے برابر ایمان۔ سورہ حجرات آیت نمبر 14 میں اللہ نے فرمایا ہے، اے نبی، یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ ان سے کہہ دیے ہرگز ایمان نہیں لائے، یہ کہو اسلام لے آئے ہوئے، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ مومن کبھی شک میں نہیں پڑتا، صرف اللہ اور رسول پہ ایمان رکھتا ہے، سالڈ ایمان، پھر جہاد کرتا ہے اللہ کی راہ میں اپنی نفس سے، جان سے، مال سے۔ ایسے لوگ کامیاب ہیں، صرف ایسے لوگ سچے ہیں اگر وہ کہیں کہ ہم مومن ہیں۔ اللہ کی کتاب، قرآن، رسول اللہ کی سنت اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہی حق ہے۔ نیکی کا حکم بھی اگر نہیں دے سکے اور اگر برائی کو بھی برائی نہیں سمجھا تو حق پہ نہیں ہے۔ اپنے نفس کو ترجیح دیتے رہے تو حق پہ نہیں ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں مگر ایمان والے ہیں، اللہ معاف کر دے گا، اور دوسری طرف سود کھا رہے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے بھائی۔ دوسری طرف سود کھا رہے ہیں، بینک کی جابس کر رہے ہیں، لون پہ بائک کار گھر لے رکھا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے ایسے مسلمانوں سے۔ سوچ لیے ایک آدمی پہ 2 آدمی بھاری ہوتے ہیں، 4 آدمی بھاری ہوتے ہیں، آدمی اپنے پورے گھر سے محلے سے لڑ سکتا ہے، ایک آدمی کی جو طاقت ہوتی ہے، اور لیکن اعلان جنگ اللہ تعالیٰ سے کیا کر رکھا ہے۔ دن میں 5 بار کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مگر صرف زبان سے کہتے ہیں، عمل سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل بھی کرنے والا بنائے۔ وتواصوا بالصبر، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، ہر حال میں اللہ پہ صبر اور یقین کرنا چاہیے۔ اللہ کی ذات پر صبر، اس نے جو کیا ہے اس پہ صبر، وہ جو کر رہا ہے اس پہ صبر، سب غیب کی باتیں وہی جانتا ہے، اس پہ صبر ہونا چاہیے، دل میں صبر ہونا چاہیے مومن کے۔ انہو علیم بذات الصدور، سورہ فاطر کی 38، یقیناً
آسمانوں اور زمین کی پیدائش پوشیدہ چیزیں کو اللہ ہی جانتا ہے، بے شک وہ دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ لقمان کی آیت نمبر 34 ہے، بے شک اللہ کو قیامت کا علم ہے، اللہ کو ہی قیامت کا علم ہے، وہی میں برساتا ہے، وہی جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین پہ مرے گا۔ یقینی طور پر اللہ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے۔ ایک اور چھوٹی سی صورت ہے جو کہ ہم لوگ اکثر نماز میں پڑھتے ہوں گے، علم نشرح، جس میں بلا شبہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے۔ اس چیز پہ بھی ہمارا سوچ کے ہمارے صبر آ جانا چاہیے اگر ہم کسی مشکل میں ہیں، اور اگر یقین ہے کہ اللہ میرا مددگار ہے اور ہر حال میں اللہ میرے ساتھ ہے، تو کیا کوئی اللہ سے زیادہ طاقتور ہے؟ نہیں ہے۔ کوئی اللہ سے زیادہ قوت والا ہے، بالاتر ہے؟ نہیں ہے۔ اگر سارے انسان مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے، اور اگر سارے انسان مل کر تم کو کوئی نفع پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے، مگر جو اللہ نے لکھ دیا ہو۔ صبر کرنا چاہیے آدمی کو اسی سب چیزیں سوچ کے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں جو وعید آئی ہے وہ بہت سخت وعید ہے۔ اگر آدمی غور کرے، کیا تم ہماری کتاب کی شریعت کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کو رد کر دیتے ہو؟ جو کوئی تم میں سے یہ روش اختیار کرتا ہے یا کرتے ہیں، ان کی کوئی سزا نہیں سوائے اس کے کہ ان کو دنیا میں ذلیل اور خوار کر دیا جائے اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے۔ اللہ غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ تم سربلند رہو گے، اسی کا ریورس ہے یہ کہ اگر ایسا کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں ذلیل و خوار کر دے گا۔ ان اللہ مع الصابرین، اس کا تو سب کو مطلب پتہ ہی ہے۔ نیک عمل کرتے رہنا چاہیے اور حق پہ ڈٹے رہنا چاہیے، ہر حال میں عمل بالمعروف نہیں عن المنکر کرتے رہنا ہے، وہ نہیں چھوڑنا ہے، رائے برابر ایمان ہے، تاکہ اللہ ہم پر رحم کرے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب کچھ چیزیں ہیں جس سے صبر آتا ہے، جیسا کہ میرا ہے ماننا، صبر آتا ہے صرف اور صرف اللہ پہ توقع رکھنے سے۔ صبر آتا ہے دوسروں کو معاف کرنے سے، یہ سوچ کے کہ اللہ معافی کو پسند کرتا ہے، معاف کرتا ہے، ہم کو بھی معاف کرے۔ اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں اور مسکینوں پہ رحم کرنے سے کہ اللہ بھی ہم کو معاف کر دے گا۔ زمین والوں پہ رحم کرو تو اللہ تم پر رحم کرے گا۔ صبر آتا ہے قسمت پہ یقین کرنے سے کہ جو ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ صبر آتا ہے یہ سوچ کے کہ جو اللہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ صبر آتا ہے اپنی موت کو یاد کر کے اور دوبارہ زندہ کیے جائیں گے یہ سوچ کے صبر آتا ہے۔ صبر آتا ہے اس یقین سے کہ اللہ نیکی کا بدلہ دے گا۔ صبر آتا ہے رسول اللہ نے جو مشقتیں تکلیف اٹھائی ان کو سوچ کے۔ صبر آتا ہے کہ صحابہ کے عمل کو دیکھ کے، یہ سوچ کے انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بنا رسول اللہ کی اتباع کری، جان سے مال سے جہاد کیا۔ صبر آتا ہے ابو ذر غفاری کی زندگی اور ان کے ایمان کو دیکھ کے۔ صبر آتا ہے یہ سوچ کے کہ ایک دن جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، اس یقین سے کہ اللہ معاف کر دے اور ہم سب کو، ہمارے والدین کو معاف کر دے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے اور آباد رہیں گے۔ یہ سوچ کے صبر آتا ہے کہ اصل کامیابی دنیا نہیں، اصل کامیابی آخرت ہے، جنت ہے۔ صبر آتا ہے اپنے سے مجبور اور مسکین کو دیکھ کے۔ صبر آتا ہے رسول اللہ کی حدیث اور قرآن کی آیت سے، صحابہ کی زندگی سے۔ صبر آتا ہے یہ سوچ کے جو موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا رب ہے، وہی میرا بھی رب ہے۔ صبر آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کو جب اللہ نے معاف کر دیا تو ہم کو بھی کر دے گا انشاءاللہ۔ صبر آتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کر۔ صبر آتا ہے یہ سوچ کے کہ ہم نے بیعت کر لی ہے الحمدللہ، ایک جماعت کی شکل میں ہے الحمدللہ، اور جماعت کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے ہمیشہ۔ اللہ ہی ہے اصلی صبر دینے والا، دلوں کو سکون دینے والا۔ اب تھوڑا سا کنکلوژن ہے اس میں، اسلام کی جو صحیح تصویر ہے جو کہ وہ کوشش کری ہم نے بتانے کی، اسلام کی صحیح تصویر قرآن اور حدیث دونوں سے مل کر تیار ہوتی ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیں اور ایک کو مانے اور دوسرے کو نہ مانے، جیسا کہ آج کے مولوی مفتی علماء سو کرتے ہیں اپنی جیبیں بھرنے کے لیے، تو ایسے لوگ صراط المستقیم سے دور ہیں۔ ہر پل ہمیں ڈر لگا ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، کندھوں پر فرشتے بیٹھے ہیں دو اور پین ہے ان کے ہاتھ میں، اللہ کی کب پکڑ آ جائے یہ ڈر ہونا چاہیے، لیکن ہمیں ڈر ہی نہیں ہے اللہ کا، یا وہ ہم کو آخرت میں ہماری پکڑ کر لے، اس چیز کا ڈر ہونا چاہیے۔ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے قوم عاد، قوم سمود اور قوم فرعون کے ساتھ کیا کیا، تو ڈر کیسا؟ ہمیں لگتا ہے کہ کامیابی شہرت سے ہے، کامیابی پیسے سے ہے، کامیابی دولت سے ہے، پراپرٹی سے ہے،
بلکہ کامیابی اس نیکی سے ہے جو ضائع نہیں ہوگی آخرت میں. کامیابی والدین کی خدمت کر کے جنت بنانے سے ہے. رسول اللہ کا نام سن کر ان پر درود سلام بھیجنے سے ہے کامیابی. رمضان کا مہینہ ملے اور بندہ اپنی مغفرت کرا لے، اللہ سے رو کے گڑ گڑا کے گناہوں کو معاف کروا لے، یہ ہے کامیابی. کامیابی اذان سن کے مسجد جا کے نماز پڑھنے سے ہے کامیابی. جہاں پہ اللہ نے اور اس کے رسول نے روک دیا وہیں رک جائے تو ہے کامیابی. کامیابی ہے توکل اللہ سے. ہم اچھے گھروں میں رہتے ہیں، اچھا کھاتے پیتے ہیں، عیش کرتے ہیں، دین کس حال میں ہے، کہاں جا رہا ہے، شریعت کو گرایا جا رہا ہے، کوئی فکر نہیں. اگر اس بات پہ بے چینی بھی نہیں ہوئی کبھی، یا کبھی دل میں نفرت بھی نہیں ہوئی، یا کبھی غصہ بھی نہیں آ رہا، تو کوئی فکر بھی نہیں ہوئی، تو ایمان نہیں ہے. ایمان نہیں ہے. امید صرف اللہ سے ہونی چاہیے. دل سمجھ لیا ہمارا اللہ کی رضا پہ ٹھک جائے، جس پہ روک دیا وہاں رک جاؤ. جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے. ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے اور کہا ہے کہ میں روزے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، میں روزے قیامت کی قسم کھاتا ہوں اور نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں کہ سب لوگ اٹھا کے کھڑے کیے جائیں گے. کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھا نہیں کریں گے؟ اور ہم اس بات پہ قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں. یہ سورہ قیامہ ہے. اور ہم اپنا بیان مکمل کریں گے ایک اور خطرناک وعید والی آیت ہے اس کے ساتھ، وہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور وہ مال جو تم نے کمایا ہے اور وہ تجارت جس کی مان پڑ جانے کا تم کو اندیشہ لگا رہتا ہے اور وہ گھر جس کو تم پسند کرتے ہو، تم کو اللہ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے اگر، تو تم منتظر رہو. فتربصوا جو آیت میں ہے، تو تم منتظر رہو اور دفع ہو جاؤ یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی سزا بھیج دے. اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو بس یہاں پہ میری تفسیر مکمل ہوتی ہے. اور یہ جو آیت ہے ہم اس کو کر رہے تھے تو ہم بس سمجھ لی اس میں ہم اندر ہی چلتے چلے جا رہے ہیں، اندر ہی چلتے چلے جا رہے ہیں. 2-3 دن ہم نے لگا دیے اتنا سا ایک نوٹ بنانے میں اپنے لیے کہ میری اندر بے چینی ہو رہی کہ بس اس کو کسی طرح کمپلیٹ کر پائیں. اور جتنا ہم اس میں پڑھ رہے ہیں، جتنا ڈیپ جا رہے ہیں، کھینچتے چلے جا رہے ہیں آیت کی طرف، قرآن کی طرف کھینچتے چلے جا رہے ہیں. ایسے لگ رہا ہے کہ ہم کچھ کر ہی نہیں پا رہے ہیں، کچھ کہہ نہیں پا رہے ہیں. 4 لائن میں اتنی ایسی ہیں یہ کہ اس میں اگر قرآن کا میسج اگر آدمی کو سمجھ میں آ جائے تو زندگی کامیاب جینے کے لیے یہ 4 لائنیں ہی بہت ہیں یہ قرآن کی. جزاک اللہ خیر.